بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کی اردو نیو ایڈیشن نظم نمبر 1 حمد کی تشریح لے کے آئی ہوں، جس کے شاعر کا نام ہے مظفر وارثی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بند نمبر 1۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ تو مفہوم ہے زمین اور آسمان میں اور ان کے علاوہ جتنی دنیائیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے، اللہ سب سے جدا ہے۔ تشریح: مظفر وارثی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی، فکری اور فنی اور ہر دو اعتبار سے ان کے تمام حمدوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ زیر نظر بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان، چاند اور سورج، پھل پھول، جن و انس، چرند پرند جو ہماری نظر دیکھتی ہے، اور وہ اور جس کا ادراک انسان کو نہیں ہے، یعنی مکہ اور لامکہ کے تمام موجودات، سب اسی مالک رب کی نشانیاں اور مظاہر ہیں۔ جیسے کوئی فن پارہ اپنے فنکار کا اور تصویر اور اپنے مصور کا عکس ہوتی ہے، ایسے ہی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل ہے، جس نے نظام شمسی کو تخلیق کیا اور بغیر ستونوں کے آسمان کو ہماری چھت بنایا۔ شاعر کہتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ القرآن سورۃ الفاتحہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ اخلاص میں یوں ملتی ہے، ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الاخلاص۔ شاعر نے اس بند میں لفظ جدا کو بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جس سے مراد الگ تھلگ اور امتیازی خصوصیات کا مالک ہونا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے اور وہ لا شریک ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ بند نمبر 2۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ مفہوم: ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، پتھروں سے پھول اور پودے نکلتے ہیں، سارا جہاں اللہ کے آہنگ سے گونجتا ہے، جس نے جستجو کی اس کو اللہ کی ذات مل گئی، بے شک اللہ ہی سب کا رہنما ہے۔ تشریح: مظفر وارثی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی، فکری اور فنی ہر دو اعتبار سے ان کی تمام حمدوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی ہر صبح ایک نئے تجربے کی ابتدا میں ہے، جو اسے اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کے لیے نئی دلیل لے کر آتی ہے۔ ہر نئی صبح عقل رکھنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ظاہر کرتی ہے۔ جو ان نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں وہ اس ذات عظیم کی رحمت میں ڈھانپ لیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ جو پتھروں سے پھول اور بنجر زمین سے میوے نکالتا ہے، دنیا کی تمام رعنائیاں اور خوبصورتیاں اسی اللہ کی کاریگری کا واضح ثبوت ہے۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا، مچھلیوں کا سمندر میں مسکن، پہاڑوں کی ہیبت اور آسمان کی عظمت سب اسی کے دم سے ہے۔ وہ اللہ جس نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو کن کہہ کر پیدا کیا، یہ تمام موجودات اس کی بڑائی کے نظارے ہیں۔ خواجہ میردت نے کیا خوب کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ دستور دنیا ہے کہ جب تک کوشش نہ کی جائے ممکن نہیں کچھ حاصل ہو۔ مشہور مقولہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور قربت کا رشتہ استوار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف عمل رہنا ہوگا۔ ہم اگر غور کریں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کی وجہ عاجزی، عبادت اور عشق خدا ہی ملتا ہے۔ شاعر بند کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کے طلبگار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے اور اسے کسی دوسرے در پر نہ جانا پڑے۔ بقول اکبر اعلیٰ آبادی، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ بند نمبر 3۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ مفہوم:
ہر ستارے میں ایک جہاں آباد ہے، چاند اور سورج اللہ کی روشنی کے نشان ہیں۔ اللہ نے پتھروں کو زبان عطا کی، جانور اور انسان سب اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تشریح: مظفر فارسی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ فکری اور فنی حیرت و اعتبار سے ان کی تمام حمدوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ مظفر فارسی اس بند میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام شمسی کے وسیع اور اس نظام پر غور کرنے سے ہمیں اس دنیا میں اور تمام موجودات دنیا میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ملتی ہیں جو ہر ذرے میں ایک زندگی پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو عام خیال کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے اندر ہزاروں راز رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آسمان پر چمکنے والے ستارے ہمیں دور سے دیکھنے پر جگنوں کی مانند نظر آتے ہیں، جبکہ وہ طول و عرض میں زمین سے کئی گنا بڑے وجود کے حامل ہیں۔ شاعر کہتے ہیں چاند کا رات کی تاریکی میں اپنی روشنی سے آسمان کو منور کرنا اور سورج کا اندھیرے پر غالب آ کر صبح کو چاک کرنا سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ارشاد بانی ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ سورۃ النور۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے سامنے صداقت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو زبان عطا کی اور وہ کلمہ حق کہنے لگے، جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، کیونکہ قادر متعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کائنات کی تمام مخلوقات، خواہ وہ جنگلی درندے ہو یا فضا میں اڑتے پرندے، وہ جن و ملائکہ ہو یا بنی آدم، سب اسی کی نام کی تصویر کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ بند نمبر 4۔ سونپ کر مطلب آدمیت مجھے تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ مفہوم: اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اے خدا مجھے سجدے کی توفیق عطا فرما، میرے یہی التجا ہے۔ تشریح: مظفر فارسی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ فکری اور فنی حیرت و اعتبار سے ان کی تمام حمدوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ شاعر اس بند میں اللہ تعالیٰ کا شاکر مومن ہونے کے ساتھ ساتھ متعارف بھی ہے کہ اسے اتنے عظیم رب کائنات نے اپنی جانشینی بخشی۔ منصب آدمیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں علم و عرفان کی دولت بخشی، اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کروایا۔ تمام بنی آدم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اشرف المخلوقات ٹھہرے، اس لیے شاعر کو آدم ہونے پر فخر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اب کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نعمتوں کو تمام کر دیا اور فرمان حق قرآن پاک کی شکل میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب کوئی نئی کتاب نہیں اور نہ ہی کوئی نیا نظام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آج میں پوری کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ القرآن سورۃ المائدہ۔ شاعر کا موقف ہے کہ ہمیں چاہیے نائب خدا ہونے کے حیثیت سے دنیا میں نظام اسلام کو رائج کرے اور نائب خدا ہونے کا ثبوت دے، کیونکہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جانشینی بخشی ہے۔ شاعر آخر میں اللہ تعالیٰ سے عبادت گزار بننے کی فریاد کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اسے شوق سے سجدہ کرنے کی توفیق ملے۔ بندگی کی خوبصورت تجلی سجدہ ہے۔ شاعر اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمام حاجات اور مرادیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔